السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ سب سے پہلے کل کے دن کے ناغے کی معذرت، لیکن وہ میری بیگم صاحب جو ہیں ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، میں دیکھ رہا تھا پرسوں، تو وہ پھر میں نے کل اپنی جان بچانے کے لیے میں نے سوچا کہ میں دبا کے کل جی محنت مشقت مزدوری کی 10-12 گھنٹے، اس کے بعد پھر ہمت کھڑے ہونے کی نہیں ہوتی، تو میں نے ویلاگ کیا کرنا تھا۔ لیکن کل کا دن تاریخ کے کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ایک شکست خوردہ آدمی کی تقریر تھی، اور امریکن امپائر کے وہ جو کھوکھلی تو وہ خود ہی اندر سے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ روس اور چین نے صرف فائدہ اٹھایا یا سپیڈ اپ کر دیا، یا اسرائیل نے سپیڈ اپ کیا، لیکن وہ ہاتھی کے سر پہ گولی لگتی ہے ایک دم نہیں کرتا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ امریکی سلطنت کا وہ ایک دم ہی سے الٹ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھی آہستہ گرتا ہے، مطلب وہ جو ہاتھی کے سر پہ گولی لگتی ہے تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ گرنے میں لگتا ہے، تو آپ جو سمجھیں کہ گولی کل لگ گئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، امپیکٹ ایران کس طرح سے لڑا ہے اور اب کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، اور ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے، اور جہاں تعریف کرنی چاہیے وہاں، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کمال کی رہی ہے۔ اتنے کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ میں جس طرح سے پاکستان نے سروائیو کیا، کریڈٹ گوز ٹو کرنٹ سیٹ اپ، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف، یہ جانا پڑے گا۔ یہ جو اگر آپ کو یہ کریڈٹ نہیں دیں گے تو آپ تعصبات کا شکار ہیں۔ کمال کر دیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کہاں جاتا ہے، لیکن ابھی تک تو پاکستان نے ٹھیک اپنے آپ کو رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ تنخواہوں میں جو نہ لینے کا، سادگی کا جو ایک بلا وجہ کے تنخواہیں نہیں لے رہے، اتنی فضول بات ہے، یہ توہین آمیز بات ہے۔ کل بہت اچھا اس پہ تبصرہ کسی نے خرم مشتاق صاحب ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کیا کہ تنخواہ چھوڑیں، یہ جو ہے نا کہ تنخواہ نہ چھوڑیں، اپنے اخراجات اس تنخواہ میں پورے کریں۔ اس ایک فکرے میں پوری فلسفی ہے کہ جتنی تنخواہ ملتی ہے نا، اس تنخواہ کے اندر اپنا گزارا کرو تو سمجھ آئے گی۔ یہ کیا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا، اس کی حیثیت کیا ہے تنخواہ کی؟ اس پہ کرتے ہیں بات۔ یعنی 15 کروڑ روپے لگا کے ایک آدمی ایم پی اے کا الیکشن کو، اس کے نظر اربوں کے فنڈز پہ ہے، وہ تنخواہوں کے لیے آتے ہیں، اور پھر سرکاری مشینری یہ ساری یہ تنخواہوں کے لیے کام کرتی ہے۔ کس کو بیوقوف بناتے ہیں یار؟ اور اوپر سے وہ شریاں چھوڑی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ دیکھیں جی، یہ بس میں سفر کر رہا ہوں میں ایک عام آدمی کی طرح، تو مائیکل جیکسن ہے گا سی اس تو پہلے کہاں پہ؟ مطلب اندازہ لگاؤ، نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا بنائیں گے کہ دیکھو کتو بلو، میں تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آگے سے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم ہے کون؟ یہ نہیں اندازہ لگائیں، یہ پی آر ہو رہی ہے۔ خیر، پہلے جی جنریشن زی جو ہے نا جی، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو بھی خیر تھوڑا سا ذہن میں ہونا چاہیے ایران کے بارے میں مختصر ترین۔ ایران جو یہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ اقوام متحدہ بننے کے بعد شروع کرتے ہیں، ویسے تو ہزاروں سال پرانے سویلائزیشن سے۔ بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کا فقرہ سناتا چلوں، جو یہاں پہ مزے کی باتیں، ظاہر ہے انگلش ہیومر از بڑا مزدار، تو یہ کہتے یہ ہے کہ اپنا، یہ مذاق کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق سنجیدگی سے مت لیجیے گا، لیکن مذاق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سویلائزیشن کہتی ہے ایجپٹ کی 7000 ایئرز اولڈ، 5000 ایئرز اولڈ، کوئی سویلائزیشن ہے 3000 ایئرز اولڈ بٹ اسٹل ڈیولپنگ کنٹریز۔ اینی وے، یہ صرف ایک ایسے بات۔ پہلی بات جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ایک ہارے ہوئے آدمی کی تقریر تھی، جس میں وہ بالکل پتہ چل رہا تھا کہ وہ باہر نکلنے کے بھاگنے کے راستے دیکھ رہا ہے، اور ایران نے جو اپنا راستہ کلیئر کیا تھا وہ کرنے کے بعد جو ان کے ہائپر سونک میزائلز ہیں وہ چل رہے ہیں، مارک 15 جسے کہا جاتا ہے، ساؤنڈ کی سپیڈ سے 15 گنا زیادہ کی رفتار سے سفر کرنے والا لیتھل میزائل، جس کی سپیڈ 11,500 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ جو پیٹریاٹ سسٹم تھا وہ انٹرسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے کچھ دن پہلے جو اپنی وہ وار مشینری کے جو انڈسٹریز بلائے تھے، لاک ہیڈ مارٹن اور فلاں فلاں، کہ میں پروڈکشن شروع کر رہا ہوں، جنگ میں اتر رہا ہوں، تو اگلوں نے طبیعت صاف کر دی ہے۔ امریکہ کی اس وقت کی جو پروڈکشن کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورے سال میں صرف 90 انٹرسیپٹرز بنا سکتا ہے، اور ایک یہ جو آپ بناتے ہیں نا، یہ میزائلز اور یہ جو ریڈارز بناتے ہیں، تھاڈ یہ جو جیسے تباہ ہوا ہے، یہ دوبارہ سے بنانے کے لیے اگین 8 سے 10 مہینے چاہیے۔ یہ ریڈارز، ان کی سپلائی چین ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ باہر نکلے 2-4 چیزیں خریدیں اور چکن کڑھائی بنا دی۔ ایک ایک چیز دنیا، اور موسٹلی چائنا ہے، ریئر ارتھ منرلز وہاں سے وہ آئیں گے، پروسیس ہوگا، پھر وہ ریڈار بنے گا، ٹائم لگتا ہے، انویسٹمنٹ لگتی ہے، تو وہ تو اڑا دیا ہوا ایران نے۔ تو وہ ساری حقیقتیں یہ کرتی ہے، مقبولیت پسند جذباتی نعروں والی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کرتی ہے۔ نتن یاہو، یہ جو اسرائیلی، یہ جو تھا نا ان کا کہ آخری چانس ہے، کر لو کر لو، وہ ٹھیک، آپ کو بری لگے گی بات، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ ڈکلائن پاور ہے امریکن امپائر کی، ابھی کر لیا ایران پہ تو کر لیا، بعد میں چانس نہیں آنا، اور وہ ابھی بھی لیٹ ہو چکا تھا، نہیں کر پایا۔
اب تو مان رہے ہیں نا کہ ہم ٹرمپ کی آپ باتیں سن رہے ہیں, ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اتنا لڑیں گے, ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنے میزائل ہوں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں بیک چینل تھرو بیک چینل ایران سے, جس کو انگلش میڈیا اور رپورٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں سیز فائر کر کے مذاکرات پہ آ جاؤ. ایرانی منع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اب مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ 2 مرتبہ آپ نے دھوکہ دیا ہے, ایک دفعہ 2025 میں, ایک دفعہ ابھی فروری میں 2026 میں. ہم بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے, سیز فائر کیا, آپ نے ہماری کمر میں خنجر گھونپا, اب ہمارے آپ کے ساتھ وہ سیز فائر کی اور وہ نہیں ہوگا. اب اسٹرکچرل جب تک چینجز نہیں ہوں گی, واپس جاؤ یہاں سے, اس خطے سے نکلو, اب ان ٹرم سے بات ہوگی تو ہوگی. اب ایران یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, سپریم لیڈر جس کو مارا, اب اس کا مزید انتہا پسند بیٹا آ گیا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں جس کے باپ کو مارا ہوا ہے وہ آ کے ان کو ریلیف دے گا. ابھی ایرانی وزیر خارجہ کا ایک اور وہ اسٹریٹ آف ہومس, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ہمارے جہاز جائیں گے, اسکارٹ کریں گے, لے آؤ لے آؤ. انشورنس ہوتی ہے بھائی, ایک ایک جو وہاں سے کارگو, وہ جو تیل کا وہ جو شپ گزرتا ہے, یہاں لارڈز بینک ہے لنڈن میں جو انشورنس کرتا ہے ان سب کی, وہ انشورنس کے پریمیم کہیں سے 20-15 گنا بڑھ چکے ہیں. اس انشورنس کے ساتھ وہ خریدنے کے قابل ہی نہیں رہتا, کون اتنا رسک لے گا. سو بہت یعنی پھنس گیا ہوا. 3 آپشنز ہیں جی, سیدھی بات ہے. یا تو یہ جنگ اس طرح سے سیز فائر کر کے امریکہ اگر اس کو اسی رجیم کے ساتھ سیز فائر کرتا ہے اور انہی ٹرمز پہ کرتا ہے, ایران کی ٹرمز پہ کرتا ہے, تو وہ جو فارمل وہ جو ڈکلائن ہے وہ تو امریکہ اگر یہاں سے اسرائیل تو فارغ ہو گیا, اس کی جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ, دہائیوں کے مظالم کی تاریخ, ناقابل تسخیر ہونے کا امیج, وہ شٹر ہو گیا, برباد ہو گیا, وہ تو گیا. اب یہ ہے پہلی آپشن امریکہ کے پاس, سیز فائر کر دے تو اسرائیل گیا اور وہ امیج ان کا گیا. دوسرا آپشن, گراؤنڈ فورسز ایران کے اندر داخل کر دے, تو ان کے کم سے کم 5 لاکھ فائٹنگ مشین ہے ایران کی, رقبہ ان کا عراق سے, تو کریں, نہیں کر سکتے, کریں گے تو مارے جائیں گے. ویتنام ان کو پھولوں کی سیج لگے گا اگر ایران کے اندر انہوں نے فوج داخل کر دیں. یہ دوسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن ہے میرے بھائی پھر وہ نیوکلیئر ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا خطہ پھر جاتا, پھر بچتا کون ہے؟ اسرائیل بچ جائے گا پھر, یا خود امریکہ بچ جائے گا. نارتھ کوریا جیسا ملک جو برخوردار ہے چین کا, وہ 10 دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے کہ میں اپنا نیوکلیئر میزائل انٹر کانٹیننٹل جو امریکہ پہ مار کر سکتا ہے وہ ایران کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ خود تو نہیں کہہ رہا نارتھ کوریا, اس کو پیچھے کوئی کہہ رہا ہے نا اس کے. پوٹن سے کل جو بات ہوئی ہے 1 گھنٹے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا, پوٹن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا. وہی پوٹن جس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرائن کی جنگ ختم کروانی تھی وہ تو نہیں کروا سکا, لیکن کل اس 1 گھنٹے کی کال کے بعد خود البتہ ایران والے معاملے پہ ٹرمپ صاحب سیز فائر کی طرف اب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انتہا پسند وہاں پہ ابھی تک کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بڑھائیں, لیکن یقین رکھیے کہ مغربی حکومتیں عوام کی نمائندہ ہوں نہ ہوں وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ کارپوریٹ کی نمائندہ ہوتی ہیں, سرمایہ کی نمائندہ ہوتی ہیں, کارپوریشنز کی نمائندہ ہوتی ہیں. گوگل, مائکروسافٹ کا جو ڈیٹا سینٹر اڑایا ایران نے, ایمیزون کا جو ڈیٹا سینٹر اڑایا ہے ایران نے, پلیز کنسیڈر دیٹ. یہ جو بگ کمپنیز, آئل کمپنیز, شپنگ کمپنیز, انشورنس کمپنیز کے CEO, اسرائیلی کمانڈرز تو خیر سر پکڑ کے جو بیٹھے ہیں, یہ جو فائنینشیل سیکٹر پوری دنیا کا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اس پرائس پہ گیس اور آئل کہاں سے لیں گے آپ, اور پھر کس کو بیچیں گے؟ تو بازار متاثر ہو جاتا ہے, اکانومیز لگی ہوئی ہیں لائنز پہ. تو ظاہر ہے یورپی یونین کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ اسپین تو خیر جو آپ کی پوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل ہی اینٹی امریکہ ہے. اب یورپی یونین کی پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے, جرمنی کے چانسلر کو اس نے بہت برا بھلا کہا کہ یہ ٹرمپ کا پوڈل ہے. تو اب یہاں سے لندن سے میں آپ کو یہ رپورٹ دے سکتا ہوں کہ انگریزوں کی, آپ خود بھی اپنے فون پہ بائی دا وے LBC سنیے, مختلف ٹاک شوز یہاں کے جو ہیں وہ دیکھیے, تو آپ کو گلیوں کی یہاں کی خبر میں دے رہا ہوں کہ انگریز اس وقت ہنس بھی رہے ہیں, وہ تو بہت اس وقت ایران ہیرو بنا ہوا ہے اس وقت. اور ٹرمپ کی اسپیچ کا ایک فقرہ جو اس نے کل کہا کہ اگر ہم ایران پہ یہ اٹیک نہ کرتے تو ایران نے اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر دینا تھا. اس ایک فقرے نے اسرائیل کی پوری امیج بلڈنگ کو شٹر کر دیا, برباد کر دیا. غیر مصدق اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بھائی بھی ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی کیبنٹ کے اہم ترین بدبودار ترین جو وزیر ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ ابھی تک کی سچویشن ہے. اس وقت تک ایران جیتا ہوا ہے اور امریکہ کے پاس اس وقت باہر بھاگنے کا کوئی طریقہ اس وقت اس کو راستہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا. اب آگے آئیے, یعنی یہ کہ عرب ریاستیں بھی اب آپ جب یہ سیز فائر ہوگا تو عرب آپ کے خیال میں اسرائیل کی اب وہ حیثیت رہ جائے گی؟ اب عربوں میں اسرائیل کا وہ روب رہ جائے گا؟ جب روب نہیں رہے گا, ایران چودھری بن جائے گا, تو نفرت جتنی عرب خطے میں اسرائیل کے خلاف ہے آپ کے خیال میں یہ تھمی رہے گی؟ یہ تو ڈر کی وجہ سے چپ تھا, خوف کی وجہ سے تھا نا, خوف توڑ گیا, تو اب وہ نکلنا شروع ہوگا. یہ ہے تاریخ کا انتقام.
اب آگے آئیے تو ہماری طرف کا معاملہ سر یہ ہے کہ ہم تو ظاہر ہے کہ پہلی بات جب میں نے بگننگ میں بھی کہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں، لیکن وقت تو ایران کے بارے میں مختصر ترین اتنا سمجھ لیجئے، یاد صرف کروا رہا ہوں جن کو نہیں پتا ان کے لیے، اور جن کو پتا ان کو یاد کرا رہا ہوں۔ اقوام متحدہ بننے کے بعد کی بات کرتے ہیں نا، تو 1951 میں مصدق الیکشن ہوئے تھے، مصدق وہاں پہ پاپولر منتخب وزیر اعظم تھا جس نے نیشنلائز کر لیا آئل کو۔ انگلینڈ بہت ناراض ہو گیا، امریکہ انگلینڈ نے مل کے پھر ایک فوجی بغاوت کا وہاں انتظام کیا، 53 میں اس کو وہاں سے نکلوایا، شاہ ایران کو باہر سے بلا کے زبردستی مسلط کیا، اس کی ایک بروٹل ڈکٹیٹرشپ تھی، اس بروٹل ڈکٹیٹرشپ کا رد عمل پھر اس انقلاب کی صورت میں آیا تھا۔ تو یہ سائنسدانوں، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملائیت، یہ بھی انہی کا تحفہ ہے، ورنہ ایرانی ایسے نہیں تھے۔ یہ جو بائی دا وے گیم آف تھرونز، ایسے ہی میرے اپنے ذہن میں آیا کہ یہ جو ملائیت آپ دیکھتے ہیں ایران کی، اصل میں کتنی کریٹو کام۔ گیم آف تھرونز آپ نے دیکھا ہوگا، گیم آف تھرونز اگر نہیں دیکھا تو بہت دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو ہے گیم آف تھرونز، ونڈرفل شو۔ اس کا جو ساؤنڈ ٹریک ہے نا، جتنا بھی بہت خوبصورت ساؤنڈ ٹریک ہے اس کا، بڑا مسمرائزنگ، وہ ایرانی ہے، وہ جرمنی میں پیدا ہوا ہے ایرانی جس نے وہ سارا ساؤنڈ ٹریک بنایا ہے، اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شاہ ایران کی بیٹی کی شادی پہ وہ اس طرح کی ایک دھن بجی تھی، جس سے لے کر پھر اس نے گیم آف تھرونز کا وہ سارا ساؤنڈ ٹریک بنایا تھا۔ یہ بڑے کریٹو لوگ ہیں۔ اینی وے، جو یہ مغرب کا تحفہ ہے، یہ جو وہاں ملا بیٹھے ہیں اور اب ان سے بھی جوتے کھا رہے ہیں۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، تو خارجہ پالیسی کی حد تک تو کمال رہا، جیسے میں نے پہلے گزارش کر دی، لیکن یہ جو ٹوٹکے ہیں نا کہ جی، یہ پہلی بات تو یہ کہ تنخواہ نہیں لینا۔ او یار، تنخواہ کے لیے پاکستان میں سرکاری عہدہ بکتا ہے؟ سرکاری عہدہ کو تنخواہ کے لیے لیتا ہے؟ پولیس کا کانسٹیبل سے لے کے، پٹواری سے لے کے، کمشنر سے لے کے ایف آئی اے، مطلب ہے کون سا محکمہ ہے جہاں پہ لوگ تنخواہوں کے لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ یہ جو تھانے بکتے ہیں تنخواہوں کے لیے بکتے ہیں، یہ کروڑوں کا خرچہ کر کے کوئی تنخواہ کے لیے جاتا ہے؟ یار، یہ سادگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنخواہ کم کر دیں۔ تنخواہ نہیں لوں گا میں، تنخواہ کی حیثیت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، جو جس دن وہ لوگ آ گئے پاکستان میں رول کرنے والے، جو اس تنخواہ کے اندر اپنا گزارا کرتے ہوں، تو پھر وہ انقلابی صورتحال وہ پھر ایران جیسی ہوتی ہے کہ وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں غیرت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل جیسے، اب وہ رہیں نہ رہیں لیکن انہوں نے شٹر کر دیا سارا کچھ۔ یہ ہوتا ہے پاکستانی قوم کی بے عزتی، اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی توہین برداشت کرنے پہ آمادہ ہے۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مطلب ہے کہ اپنی طرف سے وہ دیکھنا، بس میں سفر کر رہا ہوں عام آدمیوں کی طرح، میں سادہ، یار تو مائیکل جیکسن ہے، مطلب اندازہ لگاؤ نا۔ یہ ان کی اپروچ ہے لوگوں کو اپنا بنانے کی، کتے بلو دیکھو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کیا کروں، یہ ان کی اپروچ ہے۔ دیٹس ہاؤ دے وانٹ ٹو ون ہارٹس۔ یہ امریکن گئے تھے نا افغانستان میں اور عراق میں ہارٹس اینڈ مائنڈ ون کرنے کے لیے، تو جو میڈیا پالیسی ہے پی ایم ایل این کی، وہ یہ ہے، بالکل وہی اپروچ ہے کہ ہارٹس اینڈ مائنڈ یعنی ون کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہنا، کتے بلو دیکھو تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہوں، تمہاری کو کہا تھا اس کے باوجود دیکھو میں، یہ دیٹس ہاؤ دے، اللہ معاف کرے۔ اور وی لاگ کا اختتام اس بات پہ کہ دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ خیر رہے، لگتا تو یہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا، ورنہ ہمارے ہاں دیکھیے اس وقت کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ انریسٹ آ گیا، اگر انریسٹ آ گیا تو ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ نظام ہے شدید ترین نفرت ہے، لوگ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نکلیں گے، اور اللہ معاف کرے، مطلب اس طرح کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو بڑا لیڈر ہے دیکھیں جی، جو اپنے سینے پہ جھیلے لوگوں کو، نواز شریف صاحب تو اب ریٹائرڈ ہیں پریکٹیکلی، وہ تو اب سامنے نہیں آتے۔ دوسری جو مقبول سیاسی قیادت ہے وہ جیل میں ہے۔ تو اگر سیاست یہ ہے تو باقی اگر پولیس نے ڈنڈے سے ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر سیاسی حکومت یا سیاستدانوں کی ضرورت کیا ہے؟ اضافی بوجھ ہے نا پھر یہ۔ تو آئی ایم سوری کہ یہ اینی وے، بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ہی صرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ امریکہ جیسے ملک میں کیا حال ہوا پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مقبولیت پسند، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف کی، یہ نہیں ہے کہ برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں، یہاں مقبولیت پسند نائجل فراج ہے آج کل، لیکن پٹ گیا کیونکہ وہ ٹرمپ کے ساتھ چلا گیا، اب یہاں گرین پارٹی ہے جو اس کی جگہ لے رہی ہے، مقبولیت یعنی وہ لیبر کو، کنزرویٹو کو، تو لوگوں کو نیا پن چاہیے، ہر ملک میں ہر جگہ چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ جو نئے پن کے نام پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو کراتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ بٹ انسانی معاشرہ ایسی کا چیز ہے جی، سفر کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، آخر کار وہ قیادت پاکستان میں سیاسی کبھی آئے گی جو واقعی اپنی تنخواہ میں گزارا کرنے کے قابل ہو۔ جب تک نہیں آئے گی تب تک تو ہم رینگتے رہیں گے، جس دن آ گئی اس دن ہماری خوشحالی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔